بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے اور قوم نے غیر ملکی سازش کو بلے سے پھینٹ کر عمران خان کو خدا نے عزت دی ہے، اور آج عمران خان صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی آواز ہے۔ اور وہ جو امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تھی، 25 کیس ہمارے خلاف تھانوں میں ایک جیسی رپورٹیں تھیں، 7 میں ضمانت ہوئی۔ میں عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ میں نے اتنی گھٹیا 3rd گریڈ ذہنی پستی کی شکار اور قابل مذمت حکومت کبھی نہیں دیکھی، جنہوں نے ہماری بہنوں کے، میری 3 بہنوں کے گھروں میں ریڈ کیے اس شخص نے، جس کا نام رانا ثناء اللہ ہے۔ یہ مجرم اور چور اور ملزم مسلط کیے گئے، اس کا نتیجہ قوم نے دیکھ لیا ہے، قوم نے تو دے دیا ہے، اور یہ ٹیلر چلا، یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوا ہے ابھی، اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ شہباز شریف صاحب، انف از انف۔ آپ کے لاہور میں 4تھی سیٹ بھی یہ جیت جاتے اگر پی ٹی آئی بہتر فیصلے میں ہوتی۔ آپ کے لاہور کے دل سے 3 جگہ بلے نے آپ کو مارا 4 سیٹوں میں، اور کل نیب میں بڑی اہم ترمیم کی کیس عمران خان صاحب نے کیا، اس لیے میں کل سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے پیش ہو رہا ہوں۔ انہوں نے نہ صحافت کو بخشا نہ صحافیوں کو بخشا۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسی حکومت نہیں دیکھی جس نے بڑے فخر سے کہا کہ جہاں 500 آنسو گیس پھینکنے کی ضرورت تھی، ہم نے 650 پھینکے۔ اور وہ لوگ جو منشیات فروشی میں وزیر داخلہ جیسے لوگ اور اجرتی قاتل لوگ اس ملک کے سپوکس پرسن بنے تھے، تو میں نے اپنی عظیم جانثار اور پاکستان کی باوقار فوج کو کہا کہ ایسے آدمی کو کوئی شخص سلوٹ مارنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور کل کے ووٹوں سے اسٹیبلشمنٹ، کل کے الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی ہے۔ کل کے باوقار الیکشن سے، غیر جانبدار، شفاف اور صاف الیکشن سے عوام میں خوشی کی لہر گئی ہے، اور عوام کی خوشی اسی میں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے، اور ایک آصف زرداری جو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم اور خود صدر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ بھی آج ہماری کور کمیٹی کی عمران خان صاحب کی جو 3 بجے میٹنگ ہے، اس کے بعد 4 بجے انہوں نے بھی میٹنگ رکھی ہے۔ ان کا خیال تھا یو اے ای سے، سعودی عرب سے، قطر سے ان کو پیسے شیسے آ جائیں گے۔ عوام کا گلا گھونٹا ہے انہوں نے، جس برے طریقے سے آئی ایم ایف کی انہوں نے ڈیل کی ہے، کیونکہ یہ غیر مقبول تھے۔ 2 ووٹوں کی ان کی اکثریت ہے، صرف 2 ووٹوں کی۔ شہباز شریف صاحب، ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں، اسمبلی توڑ کے امیگریشن کے دفتر میں جائیں، وہاں یہ اسمبلیاں توڑیں۔ جو ماڈل ٹاؤن کا قاتل تھا 14 لوگوں کا، 80 بندوں کو زخمی کرنے والا ملک عبد الجبار، جس کے خلاف آج ہم نے رٹ کی ہے لاہور میں اپنے ہمارے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب سے اور انتظار پنجوتا صاحب سے، انہوں نے ایف آئی اے میں اپنے بندے لگائے، انہوں نے نیب میں اپنے بندے لگائے، اور گریڈ 20 کا آدمی کس میں لگایا؟ تاکہ عمران خان کے ساتھیوں کو تنگ کیا جائے، تاکہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کا جینا دوبر کیا جائے۔ کہاں گیا آپ کی پروپیگنڈا مشینری؟ کروڑوں روپیہ پی ٹی وی نے خرچ کیا ان کے جلسوں پہ، کروڑوں روپیہ۔ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم معاف کریں گے حکمرانی میں آ کے انشاءاللہ تعالی۔ جب حکومت میں عمران خان آئے گا، ایک پرچہ بتائے جو میں نے بطور وزیر داخلہ کیا ہو، اور شہباز شریف اب سی ڈی اے کا وزیر اعظم رہ گیا۔
शहबाज शरीफ इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये बाराकऊ से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर तुरनोल से आगे जाएगा तो खत्म है। और जिस तरह हमने जो टाइम देखा है ये 2 महीने का 2.5 महीने का, उसमें आपने वो कुकड़ी कहाँ गया, अब वो कुड़क हो गया। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है। सियासी तौर पर लाहौर में ज़बा कर दिया गया इनको। इन्होंने कौमी असम्बली से खौफनाक काम लिए, तरामीम की आइन में, नैब के अपने कानून, ये आए, इमरान खान पहले दिन से ये कह रहा है ये अपने केस ख़त्म करने आए थे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नैब की तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान कल गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं नैब की तरमीम पे तो नहीं जा रहा, लेकिन ओवरसीज़ वोटर्स का हक दिलाने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह जीतूंगा अल्लाह के हुक्म से, जिस तरह मैंने पनामा केस जीता था 62 और 63 के तहत। आप देख लेना, 1 करोड़ वोटर है इमरान खान का, उसमें से 80-85% इमरान खान का वोटर है। ज़ाहिर है चोरों, डाकुओं, लुटेरों के भी कुछ वोट होते हैं। 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, 34% शरह महंगाई की बढ़ गई है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि मुझे नहायत दुख से ये कहना पड़ता है कि तरसीलात कम हो गई बाहर से, फॉरेन रिजर्व कम हो गए हैं। जो इंपोर्ट एलसी खोलने जाते हैं उनको कहते हैं कि आप एलसी नहीं खोल सकते, कारखाने कैसे चलेंगे। मैं 5 मिनट की 7 मिनट की बात करता हूं हमेशा। खत्म, केस खत्म, पैसा हजम, नून लीग दफन कर दिया आसिफ जरदारी और सब ने। लक्ष्मी चौक में मौलाना फजल रहमान आके कुल पढ़ाए। ये बता दें कि 1 मिनट ठहर जो ज़ाहिर साहब, मैं भी टाइम देता हूँ, मेरा घड़ी पे आपसे ज़्यादा नज़र होती है। 1.5 मिनट पढ़ा है 10 मिनट में। मौलाना फजल रहमान आए, वो तो खैर ख़त्म पे यकीन नहीं रखते, किसी और को बुला लें। आपका लक्ष्मी चौक में आपका सियासी जनाजा निकला है। जब मैं कहता था कि ये शीन की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई हल नहीं है जी, अब कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठे आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। और केयर टेकर हुकूमत जो है, मैं बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक अहम फैसले इस मुल्क के हो जाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम लोगों ने लोगों के जज्बात को समझ लिया है। पहले वो समझ रहे थे कि गैर मुल्की एलामिया आया तो इमरान खान घर चला जाएगा, इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। इमरान खान ने आज साबित कर दिया है कि इमरान खान का एलामिया जो है, उसका बयानिया जो है, वो घर घर में घुस गया है। इसलिए जितनी जल्दी कौमी असम्बली के इलेक्शन हो उतना बेहतर है। पाकिस्तान के मफाद में है, कौम के मफाद में है। इनको किसी ने ढेला नहीं देना। अगस्त में आनी है किस्त IMF की, ना इनको कतर से कुछ मिलना है, ना सऊदी अरब से, किसी ने टका नहीं देना इनको। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने चाहा तो इमरान खान, ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि पंजाब में भी उसकी हुकूमत बनी है, एक कौमी हीरो के तौर पर आया है। 3 बजे जो कोर कमेटी में फैसले होंगे वो PTI की इंफॉर्मेशन जो उनके मशीर है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वाले हैं, उनके जो मीडिया को देखते हैं, वो आपको आगाह कर देंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो, मेरे शेख साहब ये बता दें कि अभी आपकी हुकूमत आने वाली है, आप समझें IMF के साथ वादा कैंसिल कर देंगे, क्या होगा? हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा इमरान खान जो मुल्क और कौम के मुफाद के मुनाफी हो। IMF से बेहतर और मुनासिब और अवाम के लिए बेहतर चीज़ें जो है वो मंजूर करेंगे। शेख साहब अभी लग रहा है कि 22 तारीख को आपकी हुकूमत आने वाली है। जिन लोगों ने, जिन अफसरान ने
ٹریس پاسنگ کی، جنہوں نے کریک ڈاؤن کیا، خاص طور پر پنجاب کے. دیکھیں ہمیں معاف کرنا چاہیے. ڈی جی اینٹی کرپشن تو 20 سے 21 گریڈ میں اس نے لگایا ہے. رانا نے اپنی طرف سے جو بکواسیات کی ہیں اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچا ہے. بعض اوقات چپ رہنا بھی عقل مندی ہوتی ہے. اب کیسی چپ لگی ہے؟ رات 12 بجے سے چپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سانپ سونگ گیا سب کو. میڈیا والے فون، ہم اس وقت بھی میڈیا والوں کو موبائل فون پہ اویلیبل تھے اور آج بھی اویلیبل ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں چور نہیں تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ 16 سیٹیں ہم لیں گے، پی ٹی آئی 4 لے گی. میں کہتا تھا اس کا الٹ ہوگا. جو میں کہتا تھا وہی ہوا ہے، جو میں کہتا تھا وہی ہوا ہے. اور اس اجرتی قاتل کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسترد کی ہے اور ہمیں عاجزی دکھانی ہے. ہمیں تکبر اور گھمنڈ نہیں دکھانا. سادہ سا کیک کاٹیں گے اس کے بعد. اگر کوئی سوال ہے صاحب یہ بتا دیں کہ کیا یہ ضمنی الیکشن جو ہے عام انتخابات کی طرف اشارہ ہے؟ آف کورس اب عام انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمیں قومی اسمبلی کو انتخابات کی طرف لے جانا ہے. یہ لیبارٹری ٹیسٹ تھا جس میں قوم نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا. جی چلیے کوئی بات نہیں، مولانا کا احترام ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا آج کور کمیٹی پتہ لگ گیا آپ آگے. کیا آج کی آپ نے اپنے چینل کو خود خراب کر دیا. حالانکہ ہم کو ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے پتہ لگ جاتا. سر آج کی کور کمیٹی میں کیا اہم فیصلے جو ہیں؟ دیکھیں جو عمران خان نے فیصلے کرنے ہیں، میں تو ایک ممبر ہوں چھوٹا سا کور کمیٹی میں. پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں اگر کوئی رائے مجھ سے مانگی گئی تو میں ضرور دوں گا، لیکن وہ رائے میں میڈیا کے سامنے نہیں دے آپ ہی جا رہے ہیں کورٹ میں. شیخ صاحب آپ عمران خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن کی میرے مشورے کے بغیر ہی عمران خان کا مطالبہ ہے کہ قومی اسمبلی کا انتخاب کرایا جائے. سر آپ کی جماعت تحریک انصاف میں ضم ہو چکی ہے؟ بھائی جان عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے. جماعت میری چھوٹی سی ہے، وہ زندہ رہے تو ٹھیک ہے. وہ کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممبرشپ نہیں کرتی اور اس کا فنڈ بھی صرف 7,000 روپے ہے، اس لیے اس پہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب کے بعد جو خان صاحب سے وہی تھا کہ ایکس اور وائی دانگی کا جو بتا رہے تھے، کیا بنا اس کا؟ مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. بہت اچھی بات ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی میڈیا کے ذریعے. کوئی میری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی عزت اور وقار میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور 25 تاریخ کو جو کچھ اسلام آباد میں ایک سیکشن نے کیا وہ غلط کیا تھا، اس کی میں نے خود ان کی شکایت. تھینک یو ویری مچ.